ایک صاحب آئے یہاں پہ ملنے کے لیے, طلاقیں دے دی تھیں. آج کل یہ بہت ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا, طلاقیں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 3 طلاقیں دے کے آئے, میں نے ایک مسئلہ بتا دیا, بیوی حرام ہو گئی ہے. تو کہنے لگے وہ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, یعنی ایک طلاق ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ کسی کی تقلید کرتے ہو. کہہ رہے میں تقلید نہیں کرتا کسی کی. میں نے کہا پھر بن باز کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بن باز کا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا وہ اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کے فتوے کو نہیں, آپ نبی کے عمل کو فالو کر رہے ہو نا. تو آؤ پھر اس پہ بات کرتے ہیں بیٹھ کے. پھر میں نے کہا یہ بن باز اور یہ ابو حنیفہ یہ درمیان میں نہیں آنے چاہیے پھر, ٹھیک ہے نا. پھر یہ نہیں کہ ان کا فتویٰ ہے تو فلانے کا فتویٰ, یہ سب فضول چیزیں ہیں. سیدھی قرآن و حدیث کی بات کرو. میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے. تو صحیح مسلم میں بالکل اسی طرح کی حدیث ہے کہ نبی کے دور, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں بھی ہم متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. میں نے کہا کیا اس دلیل کی بیس پر متا جائز ہو گیا ہے؟ بھائی متا تو بہت ہی گندی چیز ہے نا, زنا ہی ہے. میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی ہے. تو وہ کہنے لگے جواب میں کہ وہ تو اسی دور میں حرام بھی ہو گیا تھا. متا جو ہے نا نبی کے دور میں کیا ہو گیا تھا؟ حرام. تو میں نے کہا پھر اس پر بات چلتے ہیں, اگر 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3, نبی کا فیصلہ یہ کہ 3 ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, نبی کا فیصلہ یہ, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فیصلہ بھی نبی کے دور میں, بولو نا بھائی, ہو چکا تھا اگر حدیث ہی سے ثابت ہو. میں نے کہا جیسے متا نبی کے دور میں ہوا ہے, نبی کے حکم سے نہیں ہوا, تو ایسے ہی اگر کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ نبی سمجھ رہے تھے یا ابو بکر سمجھ رہے تھے. موطا امام مالک کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس, اچھا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, وہی حدیث کے راوی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مرد اپنی بیوی کو درجنوں طلاقیں دیتے تھے, پھر بھی رجوع کا حق حاصل تھا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تیسری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. اس کے بعد یہ جاہلیت کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. تو جیسے متا زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی, مگر نکاح کی آیتوں نے اس رسم کو ختم کر دیا, مگر پھر بھی جاہلیت کے کچھ رسومات باقی رہ گئیں. تو بعینہ ہی اسی طرح نبی کے دور میں زمانہ جاہلیت سے ایک چیز چلی آ رہی تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. یہ حکماً ایک سمجھی جاتی تھیں, جیسے ایک کے بعد ہوتا ہے نا, لیکن الطلاق مرتان نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ ختم. اور یہ عبداللہ بن عباس ہیں, یہ حضرت عائشہ, راوی کا نام میں بھول رہا ہوں, ان سے صراحتاً صحیح حدیث منقول ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی جیسے حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کوئی جدید کام نہیں کیا تھا, حضرت عمر نے بھی 3 کو 3 کہہ کے کوئی جدید کام نہیں کیا, وہی کام کیا جو جس میں نبی کر چکے تھے. اور بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں, اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دی ہیں لعان کے بعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد میں آتا ہے, اس کو نافذ قرار دیا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اس کا یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نبی کا نافذ قرار دینا اس کی علامت ہے کہ نبی نافذ کریں گے تو ہوگی, ورنہ اب کھینچ تان کے کچھ بھی بناتے چلے جاؤ بھائی بیٹھ کے. بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ لعان سے ہی نکاح ٹوٹ چکا تھا تو وہ 3 طلاقیں دینا اس کا کوئی معنی نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے 3 دے دی. اب بات چل پڑی ہے تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے لعان کیا, لعان کا مطلب ان کی زوجہ نے کہیں بدکاری کی تو انہوں نے بیوی پہ الزام کی نہیں کی, الزام لگایا کہ یہ ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ, گواہ نہیں تو 4 قسمیں اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 قسمیں اٹھاؤ, کہ اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے. بیوی بھی قسمیں اٹھاتی ہے یہ بھی. تو جب دونوں نے قسمیں اٹھا لی, بیوی نے کہا میں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا انہوں نے کیا ہے, تو اس لعان کے بعد حضرت عویمر اجلانی نے فرمایا کہ کذبت علیہا ان امسکتها یا رسول اللہ, اگر میں ابھی ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب میں نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. فطلقها ثلاثا, نبی کے حکم دینے سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دی انہوں نے. اور وہ 3 طلاقوں کو کیا سمجھا گیا؟ کیونکہ ان امسکتها, اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں, تو ان کو پتا تھا نکاح سے نکالنے کے لیے 3 دینی پڑیں گی, ایک سے
ایک سے نہیں نکلیں گی. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لعان جو ہے نا, جب میاں بیوی ایک دوسرے پہ لعان کرتے ہیں تو نکاح تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا ان کا, حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ نکاح ان کا ختم ہو گیا تھا. یہاں دو لعان کے واقعات ہیں, بعض ہمارے اہل حدیث حضرات ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک اور صحابی سے یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے طلاق نہیں دی, ان کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے فرقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے دونوں میں تفریق کرا دی. تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ جہاں لعان ہوگا یا تو شوہر خود طلاقیں دے, خود نہیں دیتا تو جج کیا کرے گا, قاضی درمیان میں تفریق کرا دے گا ان کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بخاری کی اگر وہ تین ایک سمجھی جاتی ہوتی تو وہ حضرت وہ یہ کیوں کہتے عویمر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کو نکاح میں باقی رکھوں تو جھوٹ بول رہا ہوں میں, اس کا مطلب ہے میں جھوٹا الزام, تو نکاح سے نکالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ بولنا بھائی 3 دے رہے ہیں. اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ اکٹھی ہوں یا الگ الگ ہوں, کوئی فرق نہیں. یہ تو فرق بعد میں لوگوں نے نکالا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں, یہ تو میں ایک ٹاپک ابھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو یورپ میں پھیل گیا مسئلہ, طلاقیں دھڑ دھڑ دے دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے لوگ رکھ رہے ہیں. اس بارے میں اہل حدیث کا فتویٰ کالعدم ہے, باطل ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود صحیح مسلم کی جو حدیث کے راوی ہے نا, جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, عبداللہ بن عباس, ان کا صحیح سند سے فتویٰ, ان کے پاس ایک شخص آیا 3 طلاقیں دے کے انہوں نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. وہ ایک اہل حدیث عالم سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھو قرآن میں کہاں ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, قرآن میں تو ہے کہ تیسری دے دی تو بیوی کیا ہے حرام. انہوں نے کہا مرتن میں آتا ہے 2 مرتبہ ہے بھائی, تو اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ الگ الگ مجلس میں ہو. اچھا اہل حدیث کا یہ مذہب نہیں ہے الگ الگ مجلس میں 3 دینے سے بھی ایک ہوتی ہیں ان کے ہاں. یہ کہتے ہیں 1 مہینے کا وقفہ ضروری ہے. اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حدیث رکانہ, وہ بالکل سند کے لحاظ سے اتنی لنگڑی لولی سند ہے, اس کی سند کوئی پڑھ کے دکھا دینا تو اس میں راوی کا نام ہی شارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے صحابی سے منقول ہے, ایسے شخص سے منقول ہے جو نبی کے دور میں, جن کو ابو رکانہ سے ہے, وہ ایک حدیث میں ابو رکانہ آتا ہے, ایک میں رکانہ آتا ہے. جس حدیث میں آتا ہے 3 کو 1 قرار دیا, وہ ابو رکانہ سے ہے جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے. اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہو رہے ہیں, اور طلاق کے مسئلے میں آپ ایسی لنگڑی لولی روایتوں کو لے کر کیا کر رہے ہو کہ ایک حرام کو کیا کر رہے ہو حلال کر رہے ہو. ایسی لنگڑی لولی روایتیں. اس میں جو صحیح سند سے مروی ہے نا, جو حضرت رکانہ سے بے غبار سند ہے, اس میں آتا ہے کہ 1 کی نیت سے دی تھی, پھر نبی نے ان سے قسم اٹھوائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری نیت 1 کی تھی, پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 1 ہے. 1 کی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں کی عادت تھی بعض دفعہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. جیسے آپ نے سانپ دیکھا نا, آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ, ہے وہ 1 ہی, تو وہ 1 طلاق دیتے تھے, نیت کرتے تھے 1 دے رہے ہیں, بیوی کو سنائی دینا اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. تو نبی کا قسم اٹھوانا اس کی علامت ہے کہ اگر ان کی 1 کی نیت نہ ہوتی تو خود بخود 3 ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو حضرت عمر نے 3 کو 1 قرار دیا نا, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اب وہ دیانتداری کا رواج نہیں رہا تھا, تو انہوں نے کہا اب کوئی 3 دے گا تو ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے, اس کی نیت پر اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے تو کوئی بھی دے کے بول دے گا میں نے میری نیت 1 کی تھی. ورنہ یار یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام بیوی کو حلال کر رہا ہے, حضرت عمر سیاستاً اس کو کیا کر دیں حرام کر دیں. کوئی کامن, یہ دین میں تحریف ہے, یہ سیاست تھوڑی ہے. اتنا بڑا جرم حضرت عمر کریں اور پھر پوری امت اس پہ خاموش رہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ عورتوں کا مہر جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں اس کو کم کروں گا. ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دو, تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی مہر میں 400 درہم مقرر کروں گا. فوراً حضرت عمر نے فرمایا کہ مرد سے غلطی ہوئی, وہ اصابت المرأہ, عورت نے کیا کہا صحیح کہا, یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہو مہر میں. تو وہاں تو عورتیں نہیں چھوڑتی تھی بھائی, وہ کھڑی ہو جاتی تھیں. ادھر ایک حلال بیوی کو حضرت عمر حرام کر رہے ہیں, پورے صحابہ خاموش ہیں, ٹھیک ہے نا. خود عبداللہ بن عباس بھی خاموش ہیں جو 3 طلاق کو 1 کہنے والی روایت نقل کر رہے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا قرآن میں تو صاف لفظوں میں آتا ہے کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. سورۃ طلاق میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایمان والو اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو, وقفے وقفے سے دیا کرو. اور اس کی اللہ نے وجہ یہ بیان کی کہ رجوع کا موقع رہے گا تمہارے لیے, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اکٹھی مت دو,
وقفے وقفے سے دو تاکہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. اتنی واضح آیت کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اکٹھی دینے میں رجوع کا حق نہیں رہے گا. اور اس آیت سے عبداللہ بن عباس طلاق کے مسائل میں استدلال بھی کرتے تھے. اسی آیتوں میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے 3 دے دی تھی, انہوں نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے لیے اللہ نے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. یہ جو حدیث کی سند ہے نا, یہ بخاری جیسی سند ہے عبداللہ بن عباس کے اس قول کی, اتنی مضبوط سند ہے. وہ قرآن کی آیت بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں. اگر یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہوتا تو وہ کہتے عمر نے تیرے لیے راستہ نہیں رکھا. اتنے واضح دلائل کے بعد بھی آپ کہتے ہو 3 ایک ہوتی ہیں. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے میرے بھائی.